اس کی پہلی 3 آیتیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت کی تعریف اور حمد ہے۔ پھر چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندے اور اللہ کے درمیان مشترک ہے۔ پھر آخری 3 آیتیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بندے کی دعا ہے۔ تو گویا 3 حصے ہیں سورہ فاتحہ کے۔ پہلی 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، آخری 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت سے بندے کی دعا ہے، اور بیچ کی جو آیت ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے، ہینڈ شیک ہے اللہ اور بندے کا، اللہ اپنے بندے سے یہاں پر ملتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت مشترک ہے میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان۔ پہلی 3 آیتوں کے اندر بندہ میری تعریف کرتا ہے، اور بیچ والی آیت کے اندر یہ مشترک ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان، لمبی بحث ہے اس کے اندر۔ پھر آخری 3 آیتوں کے اندر بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، میرے بندے کو وہ مل جاتا ہے جو وہ مانگتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام عالم کا تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمد یہ عربی زبان کا لفظ ہے حمد، کوشر مجھے حمد چھ ونان، یہ حمد عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے حمد کسی کی تعریف کرنا، کسی کی ثنا کرنا، اس پر یہ بولا جاتا ہے زبان کے ذریعے، چاہے سامنے والے نے آپ پر کوئی انعام کیا ہو یا انعام نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی زبان کے ذریعے سے اس کی تعریف کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں فلانا بڑا سخی ہے، فلانا بڑا دیندار ہے، فلانا بہت اچھا آدمی ہے، فلانا اچھے اخلاق والا ہے، اس تمام کو کہیں گے حمد۔ تو یہاں پر بھی الحمدللہ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ کون ہے وہ اللہ؟ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ یہ ایک عجیب لفظ ہے۔ اللہ رب العزت نے ذکر اور اذکار جو سکھائے اس میں سے لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، سبحان اللہ ہے، اور الحمدللہ بھی انہی میں سے۔ لیکن یہ اتنا اہم ذکر ہے یہ الحمدللہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اگر ایک شخص کو پوری دنیا عطا کی جائے، پوری دنیا کا مال ایک بندے کو دیا جائے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، سب کا سب اس بندے کو دیا جائے، پھر اس کے بعد وہ الحمدللہ کہتا ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت نے جو اس کو الحمدللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائی وہ اس مال سے بھی بڑھ کر افضل ہے۔ ایک تو مال اس کے پاس آیا، پوری دنیا اس کے پاس آ گئی، اور اس نے اس کے بعد جو لفظ الحمدللہ کہا تو 2 چیزیں اللہ نے اس کو دی، ایک پوری دنیا مشرق سے لے کر کے مغرب، شمال سے لے کر کے جنوب تک سب کچھ اسے عطا کیا، لیکن اس کے بعد صرف چند سیکنڈ لگے، 1-2 سیکنڈ لگے اس کو الحمدللہ بولنے کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی وہ اس تمام مال سے بڑھ کر افضل اور قیمتی اس بندے کو اللہ نے یہ چیز عطا کی کہ اس نے الحمدللہ کہا۔ تو ہمیں اپنے ذکر اور اپنے اذکار کے اندر اس کو شامل کرنا چاہیے کہ یہ اس کے اندر اللہ کی حمد بھی ہے، اللہ کی بڑائی بھی ہے، اور ساتھ کے اندر اس کے اندر اللہ رب العزت کی ربوبیت اور وحدانیت بھی اس لفظ کے اندر ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو حمد اسی کو ہم کہتے کہ کسی کو کیا بڑائی بیان کرنا، کسی کی اچھائی بیان کرنا، تو حمد لفظ نہیں ہے، حمد لفظ ہے۔
بعض حضرات نماز کے اندر پڑھتے ہیں ربنا لکل حمد. حمد یہ کوشر لفظ ہے، کشمیری میں حمد بولا جاتا ہے، لیکن ربنا لکل حمد یہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو حمد پڑھیں گے حمد نہیں پڑھیں گے. حمد پڑھیں گے تو یہ گناہ ہوگا، چونکہ یہ کوئی مطلب نکلتا ہی نہیں ہے. تو ربنا لکل حمد، حمد کا لفظ حمد کا لفظ نہیں. الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کون ہے اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ مالک کو. رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو. رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو. رب کہتے ہیں بنانے والے کو. رب العالمین، تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا، تمام جہانوں کو بنانے والا، تمام جہانوں کا مالک. ایک ہوتا ہے خالق، ایک ہوتا ہے رب. دونوں کے درمیان فرق ہے. رب جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو جب وجود بخشتا ہے تو اس کی ضرورت کے بقدر، جیسی ضرورت ہو، جیسا مقصد ہو، اس طریقے سے اس چیز کو وہ بناتا ہے. اور خالق کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ جس چیز کو جیسے بناتا ہے ویسے ہی رہتی، اس کے اندر کمی زیادتی ہوتی نہیں ہے. جیسے کہ خالق یہ چابی ہے، اب اس چابی کو بنایا تو یہ چابی کہیں گے بھائی فلانا اس چابی کا خالق ہے، اس چابی کا بنانے والا ہے. یہ چابی ایسی کی ایسی رہے گی، چھوٹی اور بڑی ہونے والی نہیں ہے. بڑی کرو گے تب بھی کام نہیں آئے گی، چھوٹی کرو گے تب بھی کام آئے گی نہیں. تو خالق کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن رب وہ ذات ہے جو بندے کو یا ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق تربیت اور بناتی ہے. جیسے کہ بچہ ماں کی پیٹ سے نکلتا ہے، وہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، وہ سیدھا ماں کی پیٹ سے نکل کر کے 30-40 سال کا جوان ہوتا نہیں ہے، بالکل معصوم سا بچہ. تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت بتدریجاً اس کی تربیت کرتے ہیں. اس وقت وہ چھوٹا بچہ کیا کرتا ہے؟ اولاً ماں کے پستان سے دودھ پیتا ہے. اگر سیدھا ہم بڑا بچہ اللہ رب العزت لے کر کے آئیں، ایک جوان پیدا ہو، تو کتنی پریشانیاں آئیں گی. اس کے لیے کھانے کا انتظام، اس کے لیے رہنے کا انتظام، اس کے لیے شادی کا انتظام، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام، مکان کا انتظام، اس کے حصے جائیداد کا انتظام. تو بڑی مشقت اور تکلیف آئے گی. اللہ رب العزت رب کے پہلا بچہ پیدا کیا، ماں کی جب وہ دنیا کے اندر آیا کہا کہیں تجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے وہی ماں کے پستانوں کے اندر دودھ جاری کر دیا مفت کے اندر. پھر دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا گیا. پھر جب بڑا ہوتا گیا ضرورت خود بخود آتی گئی. پھر اس کے بعد وہ بسکٹ کھانے لگا. پھر اس کے بعد روٹی کے چائے کے اندر اور دودھ کے اندر چائے بھگو کر کے کھانے لگا. پھر بڑھتے 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 وہ چاول اور دال اور گوشت وغیرہ تک پہنچ چکا. تو اس طریقے سے جو ذات انسان کی تربیت کرے اس ذات کا نام اللہ ہے، اس ذات کو رب کہیں گے. انسان کوئی بھی چیز جب وجود کے اندر لاتا ہے تو اس طریقے کی ہوتی نہیں ہے کہ پہلے چیز چھوٹی چیز کو پھر اس کو بڑا پھر بڑا پھر بڑا. نہیں، وہ خالق تو ہو سکتا ہے، بنانے والا تو ہو سکتا ہے، لیکن رب ہو سکتا نہیں. رب فقط ایک اللہ ہے جو ہر چیز کو اس کی ضرورت کی بنا پر چھوٹا اور بڑا کرتا ہے. گھاس کا تنکا زمین سے نکالتا ہے چھوٹا 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 چھوٹا، پھر بڑا ہو جاتا ہے. اگر سیدھا بڑا ہو جائے تو خراب ہو جائے گا، لیکن دھیرے 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 ضرورت جیسی ہو ویسے اللہ رب العزت اس کو بڑا کرتے ہیں. تو اس ذات کا نام رب ہے. تو اس رب کے اندر اللہ کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، وہ تنہا ہے. دنیا کی پوری کائنات، پوری انسانیت، پوری سائنس اور ٹیکنالوجی اگر بھی مل جائے تب بھی اس طریقے کی کسی چیز کی تخلیق نہیں کر سکتے جس طریقے سے اللہ رب العزت کرتے ہیں. العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. العالمین یہ جمع ہے عالم کا، اور عالم بذات خود بھی جمع ہے، اور عالمین اس کی جمع الجمع ہے. عالم ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم. عالم کہتے ہیں علم کے جاننے والے کو، اور عالم کہتے ہیں مخلوق کو. جس چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اس کو عالم کہا جاتا ہے. اور عالمین یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، یعنی تمام جہان جتنے بھی اللہ رب العزت نے چیزیں پیدا کی ہے ان تمام کا وہ رب ہے، وہ اللہ ہے. اب کتنے عالم کے جمع کہتے ہیں 3 سے زیادہ کو،
3 سے کم کو جمع کا لفظ بولا جاتا نہیں۔ اب کتنے ہیں وہ عالم؟ تو بعض حضرات نے فرمایا 14,000 عالم کے، بعض حضرات نے کہا 17,000 عالم کے، بعض حضرات نے کہا 15,000 عالم کے، اور ایک قول کے مطابق تو 70,000 عالم کے۔ اب عالم کا مطلب کیا ہے؟ ایک عالم کا مطلب یہ جو فضا ہے جہاں سے مجھے دکھ رہا ہے، یہاں سے لے کر کے آسمان تک، اور کیا مشرق سے لے کر کے مغرب، شمال سے لے کر کے جنوب، جہاں تک یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے، تو یہ فقط ایک عالم ہے۔ اور اس کے بعد 17,000 عالم اس کے علاوہ ہے جو ہماری نگاہوں سے ورا ہے، جہاں تک ہماری رسائی پہنچتی نہیں ہے۔ وہ عالم کیسے کہ ہم وہاں تک، ہماری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ ہم اسی چیز کو سمجھ سکتے کہ جو یہاں پر ہماری نظروں تک ہے، ہماری سمجھ تک ہے، اس چیز کو تو ہم سمجھ سکتے کہ، لیکن جو اس سے باہر ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا 70,000 عالم، انسان کے، چرند کے، پرند کے، درند کے، شیاطین کے، جنات کے وغیرہ ذالک، کیڑے مکوڑے، اور یہ سمندر کے اندر مچھلیاں، یہ تمام مل کر کے فقط ایک عالم۔ اور 17,000 عالم، یا ایک قول کے مطابق 70,000 عالم اس کے علاوہ ہے۔ تو پتہ چلا وہ اللہ کتنا بڑا ہے، رب العالمین، وہ کتنا بڑا اللہ ہے کہ بھئی یہ تو ہم اتنے کو کھلا رہا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے بس اتنا ہی ہے، لیکن یہاں سے آگے تو 70,000 عالم اور نکلے، اور وہ عالم کیسا کہ ہمارے عقلوں کے اندر وہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ جب عقلوں سے اور آنکھوں سے پردہ کھلے گا تب جا کر کے میدان محشر کے اندر اور قبر اور جنت کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ عالم کیا کیا تھے، کون کون لوگ اس دھرتی کے اندر کیسے کیسے آباد تھے، کس کس طریقے سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قبر اور میدان جنت کے اندر جب پہنچے گے وہاں ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ الحمدللہ کہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب تعریف اللہ رب العزت کی کیوں؟ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب دنیا کے اندر انسان کبھی کبھار ایک انسان کی تعریف کرتا ہے کہ بھئی یہ بہت اچھا سائنٹسٹ ہے، کسی کی تعریف کرتا ہے کہ بھئی یہ بہت اچھا پڑھتا ہے، کسی کی تعریف کرتا ہے یہ بہت اچھی چیز بناتا ہے۔ تو دنیا کے اندر کسی کی تعریف کرنا در حقیقت وہ اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ کوئی دنیا کے اندر کسی سائنٹسٹ کی تعریف کرتا ہے کہ بھائی اس نے تو میزائل بنایا اور بہت بڑا ہے عبدالکلام، کسی نے کیا کیا، کمپیوٹر بنانے والے کی تعریف کی، کسی نے موبائل بنانے والے کی تعریف کی، تو یہ در حقیقت یہ اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر وہ دماغ ودیعت کیا، اس کے اندر وہ دماغ رکھا جس کے ذریعے اس نے سوچا، غور اور فکر کیا، پھر اس کے اندر یہ بات آئی کہ واقعتاً میں یہ چیز بناؤں گا، میں یہ چیز بناؤں گا۔ ورنہ تو جیسے انسان میں ویسا ایک انسان مجنون اور پاگل ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ نے میرے اندر دماغ رکھا ہے، اس کے اندر دماغ نہیں رکھا ہے، تو میں اٹھ سکتا ہوں، بیٹھ سکتا ہوں، چل سکتا ہوں، اور مجنون کے پاس ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک سائنٹسٹ، اللہ نے اس کے پاس دماغ دیا کہ دوسرے کو دماغ نہیں دیا، تو سائنٹسٹ کی تعریف کرنا، میکینک کی تعریف کرنا، گاڑی بنانے والے کی تعریف کرنا، در حقیقت یہ اللہ رب العزت کی تعریف کرنا۔ اب کون ہے وہ؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ رب العزت یہ قبل کے اندر آ چکا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ مہربان نہ ہوتا، رحم کرنے والا نہ ہوتا، تو ہم مسجد کے اندر نہ آ پاتے، ہم یہاں بیٹھ نہ پاتے۔ وہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ایک آدمی وہ بھی ہے جو میرے ساتھ ابھی دکان پر تھا، ایک آدمی وہ بھی ہے جو میرے ساتھ ابھی بازار کے اندر تھا، وہ اور میں دونوں سیم کے۔ جو دماغ میرے پاس کے، جو سوچ اور جو آنکھیں اور جو ہاتھ جو پاؤں میرے پاس کے، وہی اس کے پاس بھی ہے۔ میرے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق فقط اتنا کہ اللہ نے میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا اور مجھے مسجد آنے کی توفیق دی۔ بذاتی میرا کچھ اس کے اندر، اگر انسان کا اپنے اس کے اندر دخل ہوتا تو جیسا وہ انسان کے اذان کی آواز سن کر کے وہ بازار کے اندر کے، تو میں بھی اگر مجھ تک ہوتا تو میں بھی بازار میں ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ نے میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، کرم کا معاملہ کیا، الرحمن الرحیم، مجھے توفیق دے دی، مجھے مسجد کا راستہ دکھایا اور میں مسجد کے اندر آ گیا۔ لہٰذا اپنی عبادات پر کسی انسان کو اترانا نہیں چاہیے کہ نہیں میں ہی نماز پڑھتا ہوں، وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے کہ میں ہی مسجد آتا ہوں، وہ لوگ مسجد نہیں آتے۔ یہ اللہ کا رحم اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمیں مسجد لے کر کے آتا ہے۔ الرحمن الرحیم،
بڑا مہربان نہایت رحم والا، اس کا رحم اور کرم ہے کہ ہم مسجد کے اندر آ گئے۔ اگر اس کا رحم و کرم نہ ہوتا تو جس طریقے سے ایک عام انسان بازار کے اندر کے، ویسے میں بھی بازار کے اندر ہوتا، جیسے ایک عام آدمی دکان پر کے میں بھی وہیں ہوتا، لیکن وہ رحمان اور رحیم ہے، بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اور اسی کے رحم میں سے یہ بھی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے اندر کوئی جنتی اپنی عبادات کی بنا پر نہیں جا سکتا، اپنی طاعات کی بنا پر نہیں جا سکتا۔ ہماری عبادتیں ہے ہی کیا، مختصر، اور اس کے مقابل اللہ کی ہم کتنی نعمتوں کا کھا کھا کر کے انکار کر دیتے ہیں۔ تو کوئی بندہ اپنی نعمتوں کی، اپنی عبادات اور طاعات کی بنا پر جنت کے اندر نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا رحم اس کو شامل نہ ہو۔ تو جو بھی کوئی جنت کے اندر داخل ہوگا اللہ کے رحم کی بنا پر ہی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ایک بزرگ 500 سال تک عبادت کرتے رہے، پھر جب انتقال ہوا اللہ نے فرشتوں سے کہا جاؤ اس کو میرے فضل اور میرے رحم کی بنا پر اس کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ اب اس انسان نے کہا ربا 500 سال تک تیری عبادت کی اور آج بھی تیرے رحم سے ہی میں جنت کے اندر جاؤں گا، میری عبادتیں کہا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، فرشتوں کو کہا جاؤ جہنم کے کنارے کنارے جہنم کے اندر داخل مت کرنا، جہنم کے کنارے کنارے اس کو لے کر کے چلو۔ اب ٹھیک ہے، اس کو لے کر کے وہ جہنم کے کنارے کنارے لے کر کے اس کو چل رہے فرشتے۔ اب آگے پہنچا وہ جہنم کی، وہاں سے وہ دھوپ اور تپش اور گرمی وہاں آنے لگی، پیاس کی بنا پر اس کی زبان باہر آئی، تو وہاں پر کوئی دیکھا پانی بیچ رہا کہ گلاس کا ایک گلاس پانی دے دو، کہا دوں گا لیکن ایک شرط ہے اپنی آدھی زندگی کی عبادت دینی پڑے گی۔ کہا بالکل میں تیار ہوں، آدھی عبادت نکال کر کے اس کو دے دی اور ایک گلاس پانی اس کو دے دیا۔ پھر آگے بڑھا، آگے چلتے چلتے اور پیاس لگی، پھر ایک آدمی ملا، کہا آدھی زندگی کی عبادت دینی پڑے گی، پھر جا کر کے گلاس کا پانی دوں گا۔ کہا مجھے کیا منظور ہے، اور آدھے عبادت اور دے دی اور ایک گلاس حاصل کیا۔ اب اللہ کے یہاں پوچھا، کہا کہاں تیری عبادت ہے؟ کہا کہیں نہیں ربا، وہ تو فقط 500 سال کی عبادتیں 2 پانی کے گلاس کے اندر بیچ کر کے آ گیا۔ 500 سال کی عبادتیں 2 پانی کے گلاس کے اندر بیچ کر کے آ گیا۔ تو اللہ نے کہا اس لیے میں نے کہا تھا جا میرے رحم اور کرم کی بنا پر جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو میں نے بتایا کہ بھائی جنت کے اندر دخول یا ہماری عبادت کا کرنا، ہماری مسجدوں کے اندر آنا، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اس کا رحم ہی ہے ہم مسجد کے اندر آ گئے، ورنہ ہم بھی کہیں بازار کے اندر دار بدار ہوتے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ رب العزت کی حمد اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرک۔